کریم کے نازل کرنے اور اس رات کو بابرکت رات اور پھر پورے امر لکھنے کے رات بتایا ہے، یعنی اس رات کے اندر پورے سال کا بجٹ کا حساب ہوتا ہے۔ بعض علماء ان آیات کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بجٹ کی افتتاح شب برات سے اسٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، اور شب قدر میں جا کر کے کافی مکمل ہو جاتی ہے، اور شب قدر میں پھر وہ تمام امر جس کو قرآن نے کل امر حکیم کہا، وہ تمام امر جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تاکہ فرشتے اس کاپی کے مطابق، اس بجٹ کے مطابق اپنے کام کو انجام دیں، اور فرشتے اپنے کام کو انجام بھی دیتے ہیں۔ آج کی رات اتنی بابرکت رات ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ 15ویں شعبان کی جب رات شروع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جو ہے آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، اور پوری رات اعلان کرتی رہتی ہے، انسان کو پکارتی ہے، انسان کو آواز لگاتی ہے کہ کوئی ہے ایسا گنہگار جس کے گناہ بہت زیادہ ہو، آج میں دروازہ کھول چکا ہوں، اگر وہ آج چاہے تو اپنے گناہوں کی بخشش کرا لے۔ غروب آفتاب سے لے کر آواز ہوتی ہے صبح صادق تک، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کیا جائے، کوئی ہے جو مغفرت اپنا چاہے اس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی ہے جو بے صاحب اولاد ہو رب سے اولاد مانگے اس کو پورا کر دیا جائے، کوئی تنگ دست ہے وہ اپنی تنگ دستی سے بچنے کی دعا کرے اس کی دعا سن لی جائے، کوئی ایسا ہے جو بے بس لاچار ہے، مصیبت زدہ ہے، اور خدا کے سامنے اس معتبر رات میں مانگے اور خدا اسے عطا کرے، کوئی رزق مانگنے والا ہے جس کو رزق میں تنگی ہے، وہ آج کی رات ہاتھ اٹھا کر مانگے، میں اس رزق کو مکمل کر دوں گا، پورا کر دوں گا، اس کے اوپر رزق کا دروازہ کھول دوں گا۔ کوئی ایسا ہے جو اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لے، میں اس کے بخش دوں گا۔ کوئی ایسا ہے جن کے ماں باپ دنیا سے میں چھین لیا ہوں، وہ اپنے ماں باپ کے واسطے استغفار کرے اور ان کے واسطے دعائیں مغفرت کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کر دوں گا۔ کوئی ہے جو اپنے آبا و اجداد کے لیے آج کی رات میں جگ کر کے عبادت کرے، میں اس کی عبادت قبول کر دوں گا، اس کے لیے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ انسان کے اوپر اعجاز ہے اللہ رب العزت کا کہ فرشتے اعلان لگاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسا کمبخت بدنصیب انسان ہیں کہ ہم لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، سوری کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ دستور ہے ہمارا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز کھڑی ہوئی تو مسجد پوری فول، باہر تک صفیں، لیکن جب نماز ختم ہوئی، دعا ختم ہوئی، آدھے سے زیادہ خالی ہو گئی۔ اگر وہیں پر آج کہیں کہہ دیا جائے کوئی ڈی جے پارٹی ہے، کوئی آرکیسٹرا لگا ہوا ہے، تو پورے گاؤں کے نوجوان مار دھار کر کے سب سے آگے اپنا نمبر لگانے کی کوشش کرے گا، آگے قطار میں کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آنکھوں کی لذت ہے، وہ گناہوں کا مرکز ہے، وہ شراب و کباب کا اڈا ہے، جہاں پر فحشانیوں اور عریانیت جنم لیتی ہے، جہاں سے برائیاں جنم لیتی ہے، اور یہ نوجوان وہاں پر پہلے جا کر کے برائیوں کو جنم دے گا۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے، شریعت کی باری آتی ہے، اللہ کی عبادت کی باری آتی ہے، تو وہاں پر سب سے پیچھے اگر آج کے زمانے میں کوئی طبقہ ہے وہ نوجوانوں کی طبقہ ہے۔
آج برائی میں سب سے زیادہ ملوث کوئی طبقہ ہے تو نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ آج اگر غیبت کرنے میں سب سے پیشن پیش کوئی ہے تو وہ نوجوانوں کی طبقہ ہے۔ آج اگر جھوٹ بولنے میں کوئی طبقہ سب سے زیادہ آگے ہے تو وہ نوجوانوں کی طبقہ ہے۔ آج اگر بیٹھے بیٹھے کروڑوں گناہ کرنے والا کوئی طبقہ ہے تو وہ نوجوانوں کی طبقہ ہے۔ آج اگر سب سے زیادہ روئے زمین پر خدا کی نافرمانی کرنے والا کوئی طبقہ ہے تو وہ نوجوانوں کی طبقہ ہے۔ آج روئے زمین پر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی طبقہ ہے تو وہ نوجوانوں کی طبقہ ہے۔ آج روئے زمین پر سب سے زیادہ جھڑپنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت کرنے والا، دشمنی کرنے والا، آپس میں رنجش کرنے والا کوئی طبقہ ہے تو وہ نوجوانوں کی طبقہ ہے۔ لیکن اگر اس کو کہا جائے، سمجھایا جائے، روکا جائے تو وہ پہلے تو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس کے سامنے بات رکھی جائے اس کی نیت سننے کی نہیں ہوتی، اس کی تصورات سمجھنے کی نہیں ہوتی، بلکہ دماغ ان کا کہیں اور رہتا ہے، باڈی وہاں پر حاضر ہوتی ہے جہاں پر ان کو بات کہی جاتی ہے۔ یہ ہمارا آج ہم سب کا حال ہو چکا ہے، ہمارے نوجوانوں کا حال بن چکا ہے۔ ابھی آپ چلے جائیے باہر، چورستے پہ چلے جائیے، کتنے نوجوان ہوں گے گپ شپ جھاڑ رہے ہوں گے، دوسروں کی چغلی کر رہے ہوں گے، دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہوں گے، دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوں گے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے اس متبرک رات میں ان گناہوں کو جس کو انہوں نے 354 دن میں کیا ہے رب کے سامنے جھک کر اس کی معافی نہیں کرے گا۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ پریشان ہے، کوئی طبقہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، کوئی طبقہ نان شبینے کا محتاج ہے، کوئی طبقہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہے تو وہ طبقہ آج کے زمانے میں بھی نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ بے روزگار طبقہ نوجوانوں کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان رب کا فرما بردار نہیں ہوگا، جب رب سے دھتکار دیا جاتا ہے تو زمین والے بھی اسے دھکا مار کر نکال دیتے ہیں۔ جس کا عزت رب کے سامنے نہ ہو تو زمین والے کے سامنے بھی اس کا عزت نہیں ہوتا، اس کی وقار نہیں ہوتی، اس کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ سب سلب ہو جاتی ہے۔ آج کی رات اتنی متبرک رات ہے، اگر کوئی انسان کسی کو رسوا کرے، اگر وہ انسان رب کے سامنے گر گرا کر کے کہے کہ اللہ مجھے تو رسوا کیا گیا لیکن عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیری ہاتھ میں ہے، اگر تو خوش ہے تو دنیا والوں کو کچھ بولنے پر میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب تو دیکھنے والا ہے، تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ دنیا والے چاہے جتنے بھی کچرا اچھالنا چاہے اچھال دے، جتنا بھی میری بھی عزت کرنا چاہے کر دے، لیکن میرے اللہ تو اگر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں اور دنیا کی تمام چیزیں بھی دھیرے دھیرے راضی ہو جائیں۔ آج کی رات اتنی متبرک رات ہے، روایت کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک روز اچانک میری آنکھ رات میں کھلی، رات کا سمے تھا، آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر کو ڈھونڈنے لگی، میں بستر میں دیکھنے لگی، جب میں نے بستر پر ہاتھ پھیلائے تو مجھے نبی نہ ملے۔ میں کافی پریشان ہو گئی کہ ہمارے بستر پر نبی آرام کر رہے تھے لیکن نبی بستر پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں پریشان ہو گئی، میں عجیب و غریب سوالات سوچنے لگی، میرے ذہن کے اندر کئی طریقے کے سوالات آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میرے دوسرے سوتن کے پاس اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، میں اس نیت سے گھر سے باہر نکلی کہ آخر دیکھوں نبی کہاں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کو ڈھونڈتے آگے بڑھتی رہی، آگے بڑھتی گئی اور میں دیکھتی کیا ہوں کہ نبی جنت البقیع میں موجود ہیں، نبی جنت البقیع میں موجود ہیں اور اپنے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جب میں نبی کو دیکھا کہ نبی اب سر اٹھائے ہوئے ہیں، آنے کی تیاری ہو رہی ہے، ایک روایت کے اندر
اندر ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ ماں عائشہ آگے آگے بھاگتی ہے، تیز رفتار سے چلتی ہے کہ کہیں نبی مجھے دیکھ نہ لے، کہیں نبی مجھے دیکھ نہ لے اور پہچان نہ لے، اور پھر نبی کچھ کرنا، نبی کو ناراضگی نہ مجھ پر ظاہر نہ ہو جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ماں عائشہ اتنی تیزی سے بھاگی، اتنی تیزی سے چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے کے ذریعے سے ان کو پہچان لیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانپ رہی ہیں، لمبی لمبی سانسیں لے رہی ہیں، کانپ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ میں سمجھ گیا تو کیوں ہانپ رہی ہے، میں اس لیے تم کو دیکھ لیا تھا، تم جب آ رہی تھی میں سمجھا کوئی اور ہوگا، لیکن مجھے شک تھا کہ تم ہی ہو، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی ہو۔ اور پھر کہا کہ عائشہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے، اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ ماں عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے ایسا نہیں سوچا، میں نے ایسا نہیں سوچا، میں کچھ اور سوچا تھا، لیکن یہاں تو کچھ اور معاملہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اس وقت جو ہے کچھ دیر پہلے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، جبریل علیہ السلام آئے تھے اور پھر مجھ سے کہا کہ اے محمد رسول اللہ آپ سو رہے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے آج کون سی رات ہے، یہ کون سا شب ہے؟ پھر جبرائیل نے بتایا کہ آج کی رات شب برات ہے، اگر کوئی انسان گنہگار ہے آج کی رات اگر خدا سے معافی مانگے، تلافی کرے، گناہوں سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، رب کے سامنے جھک جائے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اگر اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے تو اللہ ان کی مرحومین کو بخش دے گا۔ آج کی رات اتنی برکت ہے، عائشہ جب مجھے جبرائیل نے بتایا تو میں جنت البقیع چلے گیا کہ میں اپنی امت کے واسطے بخشش کی دعائیں کروں، میں اپنے امت کے واسطے بخشش کی دعائیں کروں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سو رہے تھے، رات کے کچھ حصے گزر جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں، جگانے کے بعد باہر لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھائیے، اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جب اپنا سر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہوئے، جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے پوچھتے جبرائیل معاملہ کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، 8 دروازوں میں فرشتے پکار رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے پر جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آج کی رات شب برات کی رات ہے، آج جو بھی انسان عبادت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس روایت کے اندر ہے کہ پہلی جنت کی پہلی گیٹ سے دروازے سے جو فرشتہ کھڑا تھا، دربان کھڑا تھا، وہ آواز لگا رہا تھا کوئی ہے جو آج کی رات اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے، کوئی ہے آج کی رات اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے اور اللہ تعالی اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ دوسرے دروازے سے آواز آ رہی تھی کوئی ہے جو آج رکوع کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی رکوع کو قبول کر لے۔ تیسرے دروازے سے آواز آتی ہے کوئی ہے آج کی رات اللہ کا ذکر کرے، اللہ اس کے ذکر کو سن لے، قبول کر لے۔ یعنی 8 دروازے سے ندا آتی ہے، صدا آتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے، نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، اپنے گناہوں کو توبہ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نوافل کو ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ آج اس کو بھرپور دے دے، اس کا صلہ بھرپور دے دے۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی کہ آپ کو معلوم بھی ہے آج کی رات کیا ہونے والی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آج کی رات کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل میں تو جانتا نہیں کیا بات ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے کہیں زیادہ لوگوں کو
جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جہنم سے ریلیز کیا جاتا ہے، جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے، جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ عرب کے اندر بنی قبیلہ جو بنو کلب تھا، اس کے اندر بکریوں پالنے کی رواج زیادہ تھی، بڑے بڑے ریور تھے ان کے پاس بکریوں کی، سینکڑوں ہزاروں بکریاں ایک ریور میں ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے حدیث کے اندر اس قبیلے کا ذکر فرمایا۔ آپ ذرا سا غور کریں کہ ایک بکری کے جسم کے اندر کتنے ہزار بال ہوئے، وہ ہم نہیں گن سکتے، ان کی تعداد ہمارے علم میں نہیں، لیکن اللہ گننے والا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، ریلیز کر دیتے ہیں، چھٹکارا دے دیتے ہیں شب برات کی رات کے اندر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات یہ کوئی اثر نہیں ہے، قرآن سے ثبوت نہیں ہے، لیکن سورۃ دخان کی آیت جو میں نے خطبے کے اندر پڑھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اس آیت کے متعلق زیادہ تر مفسرین نے، خود علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے شب برات کے بارے میں نازل ہوئی، اور شب برات کی فضیلت کے اوپر تقریباً 17 صحابہ سے روایتیں موجود ہیں حدیث کتب کے اندر، بڑے بڑے صحابہ سے روایتیں موجود ہیں شب برات کی فضیلت کے اوپر، اس رات کی فضیلت کے اوپر۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی شب آئے، جب تمہارے سامنے 15ویں شعبان کی شب ہو تو تم اس رات کو جگ کر کے اللہ کی عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو۔ یعنی عبادت کرنے کا بھی ذکر ہے، روزہ رکھنے کا بھی صبح کو ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ سے حدیث موجود ہیں اس بارے میں کہ رات کو جگیں اور صبح کو روزہ رکھیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بعض لوگ ایک روز پہلے ہی 14 کو ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ 14 کو روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت اب تک میرے نظر سے نہیں گزری ہے، لیکن 15ویں شعبان کو روزہ کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ اور کچھ لوگ، ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک آدمی نے کامنٹ کیا کہ شب برات کے بارے میں صحیح دلیل کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کامنٹ کے جواب میں لکھا کہ شب برات کے بارے میں جائے دلیل نہیں، لیکن 17 صحابہ سے حدیثیں موجود ہیں کتب کے اندر۔ تو رپلائی کرتا ہے کہ یہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں، تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ آج لوگوں کی عقل اتنی خراب ہو چکی ہے، لیکن فضیلت کے لیے ضعیف حدیث ہو، ایک دو حدیث ہو تو انکار کر سکتا ہے، لیکن 17 صحابہ سے کئی حدیثیں ہیں اور اس حدیثوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ فضیلت کے لیے ایک حدیث بھی کافی ہو جاتی ہے، فضائل کے اگر ایک حدیث بھی ہو تو آپ اس حدیث پر عمل کریں۔ لیکن آج انسان ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو رات میں جگ کر کے خرافاتی کرنے کے لیے اس متبرک رات کو جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر بیٹھتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے، مسلمانوں کی عقل ہو چکی ہے، گم ہو چکی ہے، تہس نہس ہو چکی ہے۔ میں نے جمعہ کے دن ایک واقعہ سنایا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کے وقت، رات کے شب میں سفر کر رہے تھے، سفر میں تھے کہ ایک قبرستان ہو کر کے آپ کا گزر ہو گیا، قبرستان سے گزر ہوا، یعنی قبرستان سے راستہ تھا۔ آپ جب گزرے، آپ نے قبرستان میں عجیب و غریب منظر دیکھا، عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آپ دیکھتے کیا ہے کہ قبرستان کے کنارے پر نور ہے، ایک کنارے پر تاریکی ہے، ایک پر روشنی ہے، ایک طرف جلالت و گمراہی ہے۔ آپ کافی پریشان ہوئے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ ایک طرف دیکھتا ہوں تو قبرستان میں نور نظر آ رہا ہے، ایک طرف دیکھ رہا ہوں تو قبرستان میں تاریکیاں نظر آ رہی ہے، اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ حضرت سوچنے لگے اللہ کے بڑے ولی ہیں، بڑے ولی ہیں۔ دونوں طرف سوچتے ہیں کہ آخر اس کی تحقیق کر لوں،
اس کے بارے میں جانکاری لے لوں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف لوگ ضلالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں، ایک طرف لوگ تاریکی کے اندر اندھیرے میں ہیں، دوسری طرف لوگ کچھ ہیں نظر آ رہے ہیں جو روشنی میں ہیں، اجالے میں ہیں۔ جب ایک طرف گئے، اس سے پوچھا کہ بھائی آخر آپ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ آپ لوگ تاریکی کے اندر ہیں اور وہ لوگ روشنی کے اندر ہیں؟ تو تاریک والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں دنیا سے جب آیا ہوں، میرے اوپر موت جب طاری ہوئی، میں دنیا چھوڑ کر جب زمین کے نیچے آیا، قبر میں آیا، قبر میں مجھے پہنچا دیا گیا، روئے زمین پر میری اولاد موجود ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے واسطے استغفار نہیں کرتا، میرے لیے نماز پڑھ کر کے دعائیں نہیں کرتا، قرآن آیت پڑھ کے میرے واسطے ایصال ثواب نہیں کرتا۔ میری اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ میری تمام اولاد میں زمین پر جو ہے بگاڑ پھیلا رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سٹہ بازی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے آج میں اس ضلالت میں ہوں، یہ جگہ اس تاریکی میں ہوں، میں خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں کہ آج یہ متبرک رات ہے، شب برات کی رات ہے، اور شب برات کی رات میں بھی میری اولاد جگ کر کے میرے واسطے استغفار نہیں کر رہا ہے، دعائیں نہیں کر رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے میرے واسطے دعا نہیں کر رہا ہے۔ آج بھی میں جو ہے اس طریقے سے اندھیرے میں ہوں، اور پھر دوسرے روشنی والے جو روشنی میں جو لوگ ہیں اس سے پوچھتے ہیں، وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ حضرت دراصل بات یہ ہے بھائی کہ ہماری اولاد جو زمین پر ہے، جو زمین پر رہتی ہے، چلتی پھرتی ہے، اس کو میں نے اچھی تربیت دی ہے، میں نے اسے قرآن سکھایا ہے، نبی کا طریقہ سکھایا ہے، احادیث پڑھائی ہے، اس وجہ سے آج جو ہے شب برات کی رات میں میری اولاد جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے، خدا کے سامنے خدا کا ذکر کر رہا ہے، خدا کے سامنے میرے واسطے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، ان کی دعاؤں کی صلہ ہے، ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میرے خطاؤں کو بخش دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے قبر کو نور سے بھر دیا ہے۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ روشنی کے اندر ہے۔ یہ واقعہ عبرت ہے ہم سب کے واسطے۔ کوئی ایسا آدمی ہمارے گاؤں کے اندر ہے جس کے خاندان میں، جن کے فیملی میں، جن کے رشتہ داروں میں، جن کے بھائی بہنوں میں، دادا دادیوں میں، ماں باپوں میں کوئی بھی دور کے بھی رشتہ دار ہم آج تک اس دنیا سے گئے نہ ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے گئے ہیں۔ کل ان کی، آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، اور سے ان کی دوسروں کی باری ہے، یہ آنے جانی ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ جب گئے ہیں ہمارے واسطے ضروری ہے کہ ہم اس کے واسطے دعائیں کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے واسطے استغفار کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعا آیتیں پڑھ کے ان کے واسطے بخشش کی دعا کریں۔ اس لیے کہ قبرستان والے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو اپنی اولاد سے صرف ایک چیز کی امید ہوتی ہے، ان کو اپنی اولاد سے قبر کے گڑھے میں صرف ایک چیز کی امید ہوتی ہے، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے خاندان کا تو کوئی ہوگا جو کبھی نماز پڑھے گا تو میرے واسطے بھی نماز میں دعا کرے گا، کوئی تو زمین پر میرے لیے کوئی ایسا ہوگا اولاد جو میرے مرنے کے بعد جب میں قبر میں ہوں، جب وہ کبھی بھی شب برات کی رات میں جگے گا، شب قدر کی رات میں جگے گا، رمضان کی راتوں کو جگے گا، یا 5 جگہ نماز پڑھے گا، تو کبھی بھی غلطی سے ہی کیوں نہ ہو میرے واسطے رب سے مناجات کرے گا۔